بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امریکہ ایران ڈیل کو لے کر پیش رفت بہت ہی اپنے حتمی مرحلے پر پہنچ رہی ہے, جہاں پر پاکستان کا ابتدائی وفد اب سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے, بوئڈنسٹاک پہنچ گیا ہے. وہاں پر ابھی اور ہی بہت بڑے بڑے لوگوں نے جانا ہے, آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے, ڈیل قریب ہے. اور اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے. انہوں نے پھر پاکستان کی بہت تعریف کی ہے, پاکستان کے کردار کو بہت سارا, اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سارے معاملے میں پاکستان کے ساتھ جیسے ایک اور ملک نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے وہ قطر بھی ہے. یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات. یو اے ای کا اس میں کوئی معاملہ کسی حوالے سے نہیں, آپ دیکھ رہے کسی بھی ٹویٹ کسی بھی جگہ پہ تذکرہ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پاکستان, قطر, سعودیہ, ترکی, مصر یہ اپنے ممالک سے اپنے آپ کو آنے والے دنوں میں مزید قریب پائیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے, G7 کانفرنس کے بعد جب یہ نکلتے ہوئے بات کی ہے, تو انہوں نے باضابطہ الفاظ میں کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, یعنی کہ اگر کسی کو شک تھا بھی, شک نہیں بھی تھا اگر کسی کو, تو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی اس میں سمبولک سگنیفیکنس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو اس ڈیل سے مایوس ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو لبنان کے معاملے میں اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ معاملے پہ حزب اللہ کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کاپی اسرائیل کو دے دی ہے اس معاہدے کی. اس معاہدے کی ابھی تک اگر مندرجات سامنے نہیں آئے تو وی ہیو اے ریزن ٹو بلیو کہ شاید اس میں پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ابھی یہ معاملات سامنے نہ آئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود جے ڈی وینس ہی کہہ رہے ہیں اپنے تازہ ترین انٹرویو میں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکی عوام کو بتائیں کہ کیا ہے اس معاہدے میں, کیونکہ اب دیکھیے دونوں جو سائڈز ہیں, ہم نے جہاں اس معاہدے کو ایک انٹرنیشنل لینس سے دیکھنا ہے اس ڈیل کو, وہاں دونوں ممالک کے ڈومیسٹک لینس سے بھی اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں نے اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن, ڈومیسٹک آڈینس کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا طے کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. تو جے ڈی وینس نے کہا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے جو سالس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ذرا الگ طریقے سے لے کے چلا جائے. آپ ذرا پہلے دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, ہم یہ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اس ڈیل کا, اس میں پاکستان کا کردار, بہت ساری اور باتیں, لیکن دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ نیتن یاہو کے بارے میں کیا کہا ہے. And if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. So, اب ڈونلڈ ٹرمپ تکرار کے ساتھ سرِ عام اسرائیل کے نیتن یاہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان کے ساتھ, بلکہ یہ بیان کی جا رہی بڑی اہمیت ہے, لبنانی کا لفظ بلکہ حزب اللہ کے والے, چونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ بھائی لبنان میں ہم تو کچھ نہیں کر رہے, وہ حزب اللہ گروپ ہے, وہ جب ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم جو ہے جواب دیتے ہیں. حالانکہ ظاہر اس میں ایک مختلف اوپینین ہے کہ فالس فلیگ بھی ہوتا ہے, اسرائیل اس کو بطور جواز استعمال کرتا ہے, اسرائیل اس کو بطور بہانہ استعمال کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو سر عام اس لبنان کے ساتھ نہیں اور اسرائیل کو لبنان کے ساتھ نہیں, نیتن یاہو کو حزب اللہ کے ساتھ ایک مختلف طریقے سے برتاؤ کرنے کا کہہ رہا ہے. بہرحال ہم خورشید قصوری صاحب جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں, وہ ہیں ہمارے ساتھ موجود. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. قصوری صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, سر میں نے کہا 4 گھنٹے کا فرق ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں, سوری سر. میں کہہ رہا جی 4 گھنٹے کا آپ کا ہمارا فرق ہے. آپ دنیا کی کس حصے میں اس وقت تشریف فرما ہے قصوری صاحب؟ میں اس وقت لندن سے بول رہا ہوں. جی ہاں اوکے. آپ کا لندن سے تھوڑا آگے سوئٹزرلینڈ جانے کا تو کوئی ارادہ نہیں فی الحال؟ بس یہی میں نے کہا آپ کے اب 11 بجے ہوئے. جی ایسے ہی فرمائیے. ایسے سر پہلے تو بہت شکریہ, بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. جس طرح میں نے کہا ہم نے اپنے رپورٹنگ کے اور نیوز اینکرنگ کے اوائل زمانہ میں دیکھا ہے, جب آپ مشرف صاحب کے دور میں آپ کتنے کچھ اہم ترین اور حساس معاملات کا حصہ بھی رہے, پاکستان کی نمائندگی بھی اس میں آپ کرتے رہے. پہلے تو یہ بتائیے گا ابھی یہ جو مومنٹس ہم وٹنس کر رہے ہیں یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے سفارت کاری کے اعتبار سے, پوزیشننگ کے اعتبار سے, تاثر کے اعتبار سے, کہ کہاں ایک وقت کے ہمیں بھارت کی پوری کوشش تھی, اٹ از نو سیکرٹ, کہ ہمیں لیبل کرے ایز اے ٹیررسٹ کنٹری جہاں پر ہائیڈ آؤٹس ہیں, جہاں پر سیف ہیونز ہیں, اور کہاں یہ معاملہ. یہ پاکستان اپنی تاریخ کے نادر اور الحمدللہ بہترین لمحات سے گزر رہا ہے, الحمدللہ فار آل دا رائٹ ریزنس. ہاں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور میں یہاں یہ کہوں گا
کہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو بدنصیبی سے اسے کچھ دیر قبل 9/11 کا واقعہ ہوا تھا. جی تو میرے وہ تھی فارن منسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت کونڈولیزا رائس تھی. تو انہوں نے ایک جملہ ایک فقرہ کہا تھا جو آج اپلائی کرتا ہے. انہوں نے کہا تھا 9/11 از اے کریک ان ٹائم، یعنی دنیا بدل گئی 9/11 کے بعد. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں چاہے پاکستان کا رول ہو، ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، یہ ایک کریک ان ٹائم ہے. آپ دیکھیے گا کہ دنیا بدلی نظر آئے گی اور کچھ حد تک بدل جائے گی. ٹوٹلی تو نہیں بدلے گی کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور رہے گا. لیکن آپ نے جو مجھ سے پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ اس قسم کے کارنامے اس لیے سر انجام دیتا رہتا ہے کہ باقی تو ہم نے اپنے بہت سے اداروں کو بدنصیبی سے ختم کر دیا ہے اور بیوروکریسی کو ماتحت بنا کے تقریباً پرسنل سرونٹس کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن 2 ادارے بچ گئے. ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، پاکستان آرمی، دوسرا فارن آفس، جہاں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا تھا کسی بھی سیاستدان کو زیادہ میڈلنگ کرنے کا، کیونکہ نہ یہ پولیس ہے، نہ ریونیو ہے، نہ فائنانس ہے. تو یہ 2 ادارے بن گئے. ان میں انسٹیٹیوشنل میموری ہے اور پاکستان آرمی میں اور پاکستان کے فارن آفس میں. ہم نے جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس پہ فخر کرنا چاہیے جو اس وقت پاکستان نے کیا ہے. لیکن دیکھیں نا، کوئی تو وجہ ہوگی کہ 1971 میں ہنری کسنگر کو ہم یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں اور نکسن اور ماؤ کی ہسٹورک میٹنگ ہو جاتی ہے، دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد جنیوا اکارڈز میں پاکستان ہی فیسیلیٹیٹ کر کے اس وقت کے دوسری سپر پاور روس کو وہاں سے باہر نکالنے کا معاون ہوتا ہے. پھر دوسری دنیا کی جو سپر پاور اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، امریکہ، اس کو مری اکارڈز اور دوحہ اکارڈز کے ذریعے افغانستان سے نکلنے میں ہم نے مدد کی. دنیا بھول جاتی ہے اور یہ جو چیز اب کے ہوئی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. لیکن میں آپ کے کچھ گوش گزار کروں گا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں اس وقت جو پاکستان نے اچیو کیا ہے یہ ڈپلومیٹکلی، اب ساری دنیا کو میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا پاکستان اس کو سسٹین کر سکے گا. اور وہ کچھ زیادہ تر آج بھی میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میگزین، وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور فارن آفس کا نام لینا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تبھی آگے بڑھے گا اگر اداروں کو اپنے زیادہ مضبوط کرے گا. تو یہ جو موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے کسی صورت میں. دیکھیں اس کی آپ تو ایڈورٹائزنگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ امیج بنانے میں کتنی زندگی لوگوں کی صرف ہو جاتی ہے، کتنا سرمایہ صرف ہو جاتا ہے. یہ جو موقع ملا ہے پاکستان کو، جو ہم پہ ایک ٹھپا لگ گیا تھا، دنیا کی کوئی بدنامی ہو، سوویت یونین انویڈ کر لے تو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ نقشے پہ تصویر آ رہی ہے، 9/11 ہو جائے تو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تصویر آ رہی ہے میپ پہ. ہم پہ ایک ایسا ٹھپا لگ گیا تھا ٹیررستان اور انڈیا کوئی موقع نہیں جانے دے کہ ٹیررزم کا یہ گڑھ ہے فلاں ہے. یہ ہمیں نادر موقع ملا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم اس سے ایک سبق خود سیکھیں گے. برانڈنگ، مارکیٹنگ، یہ سب بہت زیادہ صحیح بات. ماڈرن ڈے میں تو آگے دنیا میں صحیح بات ہے. جی فرمائیں. ظاہر ہے آئی اگرینگ ٹو یو کہ ظاہر ہے برانڈنگ، مارکیٹنگ، اپنی امیج پوزیشنگ، یہ سب کی بڑی اہمیت ہے بہت زیادہ. اور سر یہ بتائیے گا، میں نے اپنے ابتدائی میں ایک بات کی، آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اگر بریفلی بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیں، سمجھائیں کہ آپ نے یہ تو کہا کہ دنیا یہ نہیں کہ اکثر تبدیل ہو جائے گی، لیکن ایسا ایونٹ ضرور ہے جس کے بہت دور اثرات ہوں گے. پاکستان اپنے آپ کو اس ایونٹ کے بعد ایران، سعودیہ اور قطر بالخصوص اور باقی کچھ اور ممالک سے بالعموم زیادہ قریب پائیں گے یہ 3-4 ممالک خود کو ایک دوسرے سے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنز؟ ایک تو دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ایکچوئل موقع پہ آتا ہے، جنگ پہ.
ہم پہ جب جنگ مسلط کی گئی تو ترکی اور آذربائیجان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے وہ دوست ہیں، ساتھی ہیں. سعودی عرب اور پاکستان کا ڈیفنس ٹریٹی ہوئی ہے، کلیئر ہو گیا کہ ہم ان کو بہت قریب ہے. یہ جو اب ہوا ہے ایران کے ساتھ، یہ انسٹیٹیوشنل میموری کی جو بات کر رہا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایران یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. انقلاب ایران، اس سے پہلے شاہ ایران تھے. میں جب بچہ تھا تو مجھے یاد ہے کہ شاہ ایران آئے تھے تو لاہور میں کھلبلی مچ گئی تھی، اتنی زبردست ان کا ریسیپشن ہوا تھا. اور بلکہ ایک وار جو 65 کی تھی، ہمارے جہازوں کو وہاں انہوں نے پناہ دی تھی. یعنی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت اس کے غلط، اس لفظ سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں. جی وہ میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے اس نام سے ہی خائف ہو گیا ہوں. تو ہماری مدد کی ایران نے. ایران کے ہمارے قدیمی تعلقات ہیں. پاکستان کا نیشنل اینتھم اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے کسی نے کہا جی کمال ہو گیا کہ ایرانیوں نے پاکستان کا نیشنل اینتھم گایا. تو میں نے ہنس کے کہا وہ تو ہے ہی فارسی میں، اس میں 2-4 الفاظ اردو کے ہیں، کی، کا وغیرہ. تو ہمارا اتنا کلچرل ان کے ساتھ ہے کہ ہمارا جو نیشنل اینتھم ہے اس میں آپ فارسی کا اثر دیکھ سکتے ہیں، ہمارے لٹریچر میں دیکھ سکتے ہیں. میرے والد کہا کرتے تھے کہ جس شخص کو فارسی نہیں آتی وہ جاہل ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے مذہبی تعلقات ہیں. ایک ہمارا اچھی خاصی پرسنٹیج ہے شیعہ حضرات جو پاکستانی ہیں. دیکھیں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا اور فخریہ انداز میں کہ ہم نہ سعودی عرب ہے نہ ایران ہے. ہمارے یہاں شیعہ سنی دونوں بستے ہیں. ہماری فوج ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری جوڈیشری ہو، ہماری میڈیکل پروفیشن ہو، لیگل پروفیشن ہو، جرنلزم ہو، کسی میں شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں. سب اپنی میرٹ کے حساب سے اوپر جاتے ہیں. ہمیں سب سے جو تباہ چیز کر سکتی ہے کہ شیعہ سنی معاملہ پاکستان میں آئے. اور میں جب فارن منسٹر تھا میں نے ڈٹ کے مخالفت کی جب امریکہ، حالانکہ ہم ان کے نان نیٹو ایلائی تھے، جب وہ عراق پہ حملہ کر رہے تھے تو ہم نے ان کو شدید اس پہ مخالفت کی کہ اس کی بھی ڈائمینشن شیعہ سنی کی تھی. تو ہمارے لیے تو یہ ریلیشن شپ اتنی امپورٹنٹ ہے. اور ایران کو ریئلائزیشن ہوگی کہ باوجود اس کے کہ ہمارا ماضی میں امریکہ سے الائنس رہا ہے، there are 3 or 4 areas on which there is no compromise. وہ کیا ہے؟ سول گورنمنٹ ہو، ملٹری گورنمنٹ ہو، کسی سیاسی جماعت کی گورنمنٹ ہو. ایک چین سے ریلیشن شپ، ایک نیوکلیر پروگرام، ایک کشمیر. اس میں ہماری کوئی، اب جہاں تک ایران کا تعلق ہے، چاہے وہاں شاہ ایران ہو، چاہے وہاں اسلامی انقلاب ہو، جو ہماری ہزاروں سال، میں 1300 سال تو کہہ سکتا ہوں کہ 1400 سال حضور نبی کریم کے بعد 100 سال میں رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کرمبل کر گئی تھی اور یہ لوگ مسلمان بن گئے تھے. اس وقت سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور بہت سے لوگ یہاں مائیگریٹ کر کے آباد بھی ہوئے. تو یہ جو ہمارا ایران سے رشتہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن ایران کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کے سعودی عربیہ سے قریبی الائنس ہے. پہلے بھی تو ایران نے دیکھا تھا نا کہ ہم نے یہ بھی آپ ہوا تھا کہ سعودی عرب اور یہ جو یو اے ای دونوں سے ناراض ہو گئے تھے جب ہم نے یمن کی جنگ میں کہا تھا ہمیں نہیں بھیجیں گے. کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا. پاکستان نے کیونکہ ماضی میں پرنسپلز پہ سیکریفائز بھی کیا ہے، اسی لیے اس کی کریڈیبلٹی باوجود اس کے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندرونی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کریڈیبلٹی ختم کرنے پہ، لیکن ہماری کئی ایشوز پہ کریڈیبلٹی کلیئر ہے. ہم نے ایران کا ساتھ دیا جب امریکہ نے اس پہ حملہ کیا، جب اس کو اسرائیل پر ہم نے کرنا ہی تھا. پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، اس لیے ایران کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت جو کچھ چکمے چلا رہا تھا، کبھی وہاں سے یہ آ رہا تھا، یہ جو ہے ہندوستان کے سپائز یعنی سر یہ کہنا ٹھیک ہے نا کہ ہم ایک اچھی صورتحال میں کہ جہاں پر ایران سے بھی ہمارا تعلق اب بہت قریبی ہے، ایران کے مخالف امریکہ سے تعلق بہت قریبی ہے، سعودی عرب سے تعلق قریبی ہے، اور ظاہر ہے ایران اور سعودی عرب کا بھی ایک نیا تعلق ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں پا رہے ہیں کہ جہاں پر دنیا کے بہت بڑے پاور کوریڈور سے ہمارا تعلق ایک بہت نیا، کریڈیبل اور قریبی ہے. چین سے بھی بہت ہے، کیوں بھول گئے آپ؟ وہ تو ہے ہی، صحیح بات ہے.
اچھا، اور تھوڑا ایک کامنٹ اس میں بھی کیجئے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے نا کہ اسرائیل اس سب پہ خوش نہیں ہے، نیتن یاہو اس سب پہ خوش نہیں ہے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی تلخ کلامی گفتگو رپورٹ ہوئی، اور رپورٹ بھی ان اداروں سے ہوئی جہاں ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ امریکہ یا وہاں کی خاص اداروں سے وہ خبر لیک ہوتی ہے تو یہ آتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی تردید نہیں کی. اب ڈونلڈ ٹرمپ بار بار سر عام کہہ رہا ہے کہ آج وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو لبنان سے، وہ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کو حزب اللہ سے مختلف انداز سے ڈیل کرنا چاہیے. اب یہ ایک وقتی کچھ ہے آپ کے خیال میں کا نیتن یاہو اور ٹرمپ کا؟ میں بھی امریکہ اور اسرائیل نہیں کہہ رہا، نیتن یاہو اور ٹرمپ کا تعلق بالکل ریشیپ ہو رہا ہے بعض میں کہ یہ کریک ان ٹائم ہے. آپ کو دوبارہ ریوائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں، کریک ان ٹائم. اب اس کے بعد کوئی وہ چیز ویسی نہیں رہے گی، باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قریبی دوست ہے نیتن یاہو، اچھا آدمی ہے لیکن وہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اصلی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ، اور یہ ایک تاریخ ساز غلطی کی ہے نیتن یاہو نے، پہلی دفعہ اب یہ اوپن بات ہو رہی ہے امریکہ میں کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں، یہ اسرائیل کی ہے. ان ادر ورڈز امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ میں جو تفریق آئی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل کا انٹرسٹ ہی امریکہ کا انٹرسٹ ہے. کیونکہ میں نے امریکہ سے ڈیل کیا ہے، دونوں پارٹیز ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، بدنصیبی سے بڑے زور طریقے سے فنڈنگ ہوتی ہے اس لابی سے جو جوئش زائنسٹ لابی ہے اور کرسچن زائنسٹ لابی ہے. تو اتنا ان کا کنٹرول ہے کہ میں حیران ہوتا تھا. کئی لوگ کہتے تھے پیسے کی وجہ ہے، میڈیا کی وجہ ہے، لیکن اصلی ریزن ہے کہ حالانکہ یہودی خود اب امریکہ میں نیتن یاہو کے خلاف ہو گئے. بڑے بڑے جو وہاں کا سب سے بڑا یہودی نام آپ کے سامنے آتا ہے وہ ہیں سینیٹر برنی سینڈرز. وہ یہودی ہیں، جتنی وہ ان کے اوپر گالیاں دیتے ہیں نیتن یاہو کو، اسرائیل کو. یہودی جو وہ بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں وہ اسرائیل پہ حملہ کر رہے ہیں. نوجوان یہودی ان کے خلاف ہو رہے ہیں. پرسنٹیج 60% آف پاپولیشن امریکہ کی وار کے خلاف تھی، اب اور زیادہ ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تاریخ ساز چینج ہے، جس کو میں کریک ان ٹائم کہہ رہا تھا. کہ سب سے بڑا نقصان جو اسرائیل کو ہوگا کہ اس نے امریکہ جس کو وہ ٹیک فار گرانٹیڈ کرتا تھا، اس کی سپورٹ اب اس طرح وہ ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں کر سکتا. میں اب الفاظ بڑے کیئرفلی چوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اسرائیل کا کتنا انفلوئنس ہے امریکہ میں، اور اب بھی وہ کوشش کریں گے کہ جو ان کو موقع ملا وہ کوشش کریں گے اس معاہدے پہ عمل درآمد نہ ہو سکے. اور آپ کے خیال میں ان کی یہ کوششیں کامیاب ہوں گی یا انشاءاللہ ناکام ہوں گی اسرائیل کی؟ لگ اس لیے رہا ہے کہ اب بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ امریکہ کی یہ جنگ نہیں تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ نہ خود کہہ رہے ہیں. ہاں وہ امریکن بھی، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ناراض ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جنگ ہمیں تباہ کر دے گی. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بلیم کریں ٹرمپ کو، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ انالیسز یہ کریں. وہ ناخوش اس لیے ہیں. لیکن میں جو کر رہا ہوں، میں پبلک کی بات کر رہا ہوں، میں امریکہ کے یہودیوں کی بات کر رہا ہوں. میں ان یہودیوں کی بات کر رہا ہوں جو بھاگ کے آ رہے ہیں اسرائیل سے. میں ان یہودیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے تھے کہ ہمارا ڈریم ہے اسرائیل جانا. امریکہ والے جو نوجوان تھے وہ وہاں جانا بند ہو گئے ہیں. اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ باوجود ان کوششوں کے جو لازمی کی جائیں گی کہ یہ اس کو ڈسٹرب کریں اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں، کوئی مزید ظلم کریں لبنان پہ یا غزہ پہ، یہ فیل ہوں گے انشاءاللہ. رائٹ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت نوازش، بہت شکریہ. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود، سابق وزیر خارجہ پاکستان. ناظرین، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ساری کی ساری چل رہی ہیں، ساری کی ساری نظر سوئٹزرلینڈ میں ہے، برجن اسٹاک پہ ہے، پاکستان پہ ہے. پاکستان اس سارے معاملے کا ہوسٹ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی دوران ایک جو اہم ترین پیش ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ سی این این یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے، سی این این کے دعوے کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جو 14 نکاتی ٹیکسٹ ہے ایران یو ایس ڈیل کا اس کو پبلک کر دیا ہے. ایسا دعویٰ ہے سی این این کا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے 14 نکاتی جو ایم او یو ہے، اور ہم یہ کوئی راز نہیں ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس کو جلد پبلک کر دیا جائے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. جے ڈی وینس یہ کہہ چکا ہے کہ ہم تو جلد از جلد چاہتے ہیں کہ اپنی عوام کو بتائیں، لیکن ہمارے سالس یعنی کہ ظاہر اس میں پاکستان کا نام بھی ہوگا، وہ چاہتے ہیں چیزوں کو الگ طریقے سے لے کے چلا جائے.
لیکن میں آپ کی خدمت میں ابھی اسی دوران یہ تازہ ترین خبر ہے، اس کے سیدھا نکات جتنا ممکن ہے پڑھ کے بتا دیتا ہوں. CNN کی اس خبر کے مطابق جب سے بالکل 2 منٹ پہلے سامنے آئی ہے، اس کے مطابق اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ اسلامک ریپبلک آف ایران. تو CNN یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا مسودہ ہے جو پاکستان کی نظامت میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ٹائٹل ہوگا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ between the United States of America and Islamic Republic of Iran. اور اس کے نکات میں یا اس کے بعد میں یہ ہے کہ this is fundamentally an agreement that allows us to open the Strait of Hormuz immediately. ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جس کے ذریعے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا. ایران جو ہے اس CNN کی خبر کے مطابق اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز نے جاری کیا ہے، آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولا جائے گا. ایران اپنے نیوکلیئر ڈسٹ کو فوری طور پر ڈسٹروائے کرے گا اور and then gives us a dial where if the Iranians dial up their good behavior, we respond by dialing up the kind of economic and sanctions relief that can make them a prosperous country. کہ ایران اگر ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو کہ agreed upon ہے تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران سے پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران کو ہم معاشی طور پر ایک پراسپیرس ملک بنائیں. یہ جو میمورینڈم ہے یہ فرائیڈے کو سائن ہوگا. 60 دنوں کی اس کے بعد ونڈو ہوگی کہ جس میں مزید چیزیں ہوں گی. آفیشیل ٹیکسٹ ریلیز بائی دا US is similar but with some language differences and it refers to a minimum methodology. اور اب اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے جو 14 نکات ہیں جس میں سے پہلا نقطہ یہ کہتا ہے CNN کے مطابق کہ United States of America and Iran and their allies in the current war are signing this MOU to declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon, and undertake from now on not to initiate any war or any military operation against each other. So this is very interesting and very important کہ اس میں لبنان کا نام ہے کہ تمام تر محاذوں پر شروع ہونے والی تمام تر جنگوں کا خاتمہ بشمول لبنان، نہ صرف یہ کہ خاتمہ بلکہ اس عزم کا اعادہ بھی کہ کسی بھی قسم کی جنگ کو اب انیشیٹ بھی نہیں کیا جائے گا. ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال سے بھی اعتراض برتا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. The final deal will confirm the permanent termination of war on all fronts including in Lebanon. تو پہلا نقطہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ MOU اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ جاری جنگ کو فوری طور پہ ختم اور کسی بھی قسم کے محاذ کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا. دوسرا نقطہ، America and Iran undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other's internal affairs. امریکہ اور ایران اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی سالمیت کا، خود مختاری کا، علاقائی خود مختاری کا، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا احترام بھی کریں گے اور ایران امریکہ کے اور امریکہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے امریکہ کے بیانات آتے تھے ریجیم چینج ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ یہاں اس میں لکھا ہے کہ ایران امریکہ کے اور امریکہ ایران کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. تیسرا نقطہ، America and Iran commit to negotiating and achieving the final deal in maximum 60 days extendable with mutual consent. دونوں ممالک اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 60 دنوں میں باقی جو زیر طلب معاملات ہیں، غور طلب معاملات ہیں، ان کو اختتام تک پہنچائیں گے. تاہم یہ اگلا نقطہ امپورٹنٹ ہے، فریقین کی باہمی رضامندی سے اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. جسٹ ٹو ایڈ، تقریباً تمام تر ماہرین کا خیال ہے کہ 60 دنوں میں شاید یہ معاملہ حل نہ ہو پائے. معاملہ اس کا مطلب نہیں کہ جنگ شروع ہو جائے گی، باہمی رضامندی سے معاملہ آگے بڑھ جائے گا. اس MOU میں بھی یہی لکھا ہے، کہیں یہ نہیں لکھا کہ 60 دن یعنی کہ مثال کے طور پہ اگست کی فلاں تاریخ تک معاملہ طے پا جانا چاہیے، بلکہ لکھا ہے اس میں کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوگا. چوتھا نقطہ کہتا ہے immediately upon the signing of this MOU, America will begin the removal of its naval blockade and any disturbances or impediments against the Islamic Republic of Iran and will fully end the naval blockade within 30 days. جس لمحے دستخط ہوں گے یعنی کہ جمعے کو امریکہ ایران کا محاصرہ جو امریکہ نے شروع کیا تھا ختم کر دے گا، ختم کرنے کا آغاز کر دے گا، 30 دن میں مکمل طور پر ختم کر دے گا. اس دوران the traffic of vessels will be in proportion to the numbers of pre-war traffic being restored by Iran. America further undertakes to remove its forces from the proximity of Iran
within 30 days after the final deal. جو فائنل ڈیل ہو جائے گی اس کے 30 دن کے اندر اندر امریکہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ایران کے اطراف میں سے پروکسیمیٹی سے جو بھی امریکہ کی فورسز ہیں اس کو ہٹا لیا جائے گا. اب یہ ایسا نقطہ ہے جو بہت اہم بھی ہے اور جس پہ بہت بات بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ فائنل ڈیل کے 1 مہینے کے اندر اندر ایران کی پروکسیمیٹی سے یہاں کیا مراد ہے, اس کی کیا ڈیفرنس ہے, تفصیل طلب بات ہے, یہاں سے اپنی فورسز کو ریموو کر لے گا. 5واں نقطہ یہ کہتا ہے اپون دی سائن آف دس MOU ایران ول میک ارینجمنٹ یوزنگ اٹس بیسٹ ایفرٹ فار دی سیف پیسج آف کمرشل ویسلز ود نو چارج فار 60 days only from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa. The traffic of commercial vessels will immediately start, and considering the need for removing the technical and military obstacles and demining by the Islamic Republic of Iran will be instated within 30 days. Iran will conduct dialogue with Oman to define the future administration and maritime services in the Strait of Hormuz in discussion with other Persian Gulf littoral states in line with the applicable international law and sovereign rights of coastal states of Hormuz. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران فوری طور پر ہرمز کو کھولے گا, بغیر کسی ٹول کے کھولے گا, بغیر کسی چارج کے کھولے گا. 60 دنوں تک یہ ارینجمنٹ ہوگا. اس کے بعد ایران عمان اور دیگر ممالک کو بھی اعتماد ملے گا. آپ جانتے ہیں ہرمز جو ہے وہ ایران اور عمان کی ہی ٹیریٹری سے گزرتا ہے, تو عمان ایران کے بعد سب سے زیادہ متعلقہ ملک ہے. اور عراقی صاحب پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ جنگ کے بعد ہم اور عمان طے کریں گے کیا کرنا ہے. تو ایران اور عمان اس میں بیٹھیں گے اور پھر اس حوالے سے آگے کا کیا کرنا ہے ہرمز کے حوالے سے وہ بھی چیزیں طے ہوں گی. لیکن اس معاہدے کے یہ MOU جو سائن ہوگا تو ایران پوری کی پوری کوشش کر کے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہرمز سے جتنے بھی کمرشل ویسلز ہیں وہ بغیر کسی ٹول کے ان کی آمد و رفت شروع ہو جائے, اور اس کے بعد اس حوالے سے مزید بات چیت ہوگی. 6واں نقطہ کہتا ہے امریکہ, ایک نقطہ بتا رہا ہے کہ ایران کیا کرے گا, اگلا بتا رہا ہے کہ امریکہ کیا کرے گا. 6واں نقطہ کہتا ہے امریکہ انڈرٹیکس وتھ ریجنل پارٹنرز to develop a definitive, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, mutually agreed plan with at least $300 billion نمبر لکھا ہوا ہے, اماؤنٹ لکھا ہوا ہے, for the reconstruction and economic development of Iran. امریکہ بھی اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اپنے ریجنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایک اس طرح کا پلان بنائے گا کہ جس کے ذریعے ایران کی ریکنسٹرکشن اور معاشی ترقی کے لیے $300 بلین, یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. پاکستان کا بھی بجٹ آیا تو ہمارا پوری جو اکانومی ہے تقریباً $450 بلین کی ہے, جو پورا سائز آف اکانومی ہے. $300 بلین کے پلان کے حوالے سے پیش رفت کی جائے گی. اس کا میکینزم کیا ہوگا؟ The mechanism for the implementation of this plan will be finalized as part of final deal within 60 days. اگلے 60 دنوں میں جو معاملات طے ہونے اس میں طے ہوگا کہ $300 بلین کب, کہاں, کیسے, کس طرح جاری ہونے ہیں. All required licenses, waivers and permissions needed for the relevant financial transactions will be granted by America. اس حوالے سے باقی اقدامات بھی کیے جائیں گے. 7واں نقطہ, America undertakes to terminate all type of sanctions against Iran. America undertakes to terminate all types of sanctions against Iran. امریکہ ایران کے خلاف تمام تر پابندیوں کے خاتمے کی بات کرے گا, اقدامات کرے گا ایران کے خلاف, تمام تر جو پابندیاں اس کے خاتمے کی, انکلوڈنگ دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی ریزولوشن. معاملہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہوگا, اقوام متحدہ کی بھی جو پابندیاں ہیں, IAEA کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں, اور یونیلیٹرل US سینکشنز ہیں, پرائمری, سیکنڈری, وہ سب کچھ کے حوالے سے امریکہ اقدامات کرے گا فائنل ڈیل کے بعد. ایران اینڈ امریکہ acknowledge the critical importance of the sanctions termination issue above mentioned and express their intentions to immediately address the issues in the negotiation in order to achieve mutual agreement on them. So again, this is big, this is very big, کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران پر تمام تر پابندیاں, جس کا تعلق صرف امریکہ سے نہیں ہے, IAEA, یونائٹڈ نیشنز, یہاں وہاں, اس سب کے حوالے سے امریکہ اقدامات کرے گا فائنل ڈیل کے بعد. تو $300 بلین جو جاری ہونے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, اور تمام تر پابندیوں کا خاتمہ اس کے علاوہ ہے. دس از بگ. 8واں نقطہ کہتا ہے, یہ ایران سے متعلق ہے, ایران reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons. America and Iran have agreed to resolve the disposition of stockpiled enriched material pursuant to a mechanism that will be mutually agreed upon in accordance with the schedule mentioned in paragraph 7, with the minimum methodology to be down blended on site under the supervision of IAEA. تو ایران یہ
کہہ رہا ہے کہ ہم نہ پروکیور کریں گے نہ ڈیولپ کریں گے نیوکلیر ہتھیار, یہ ہم نہیں کریں گے. اور جو امریکہ بار بار کہتا تھا کہ ہمارا نیوکلیر ڈسٹ پڑا ہوا ہے ایران میں, جو کہ ہم نے B-2 طیاروں کے ذریعے گرا دیا تو اس کا ڈسٹ پڑا ہوا ہے, اور امریکہ کہتا تھا ہم جا کے اس کو نکال کے لے کر آ دیں گے. وہ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ اور ایران نے اس بات کا اتفاق ہوا ہے کہ جو اسٹاک پائل انرچڈ مٹیریل ہے اس کے حوالے سے ایک میکینزم بنایا جائے گا. وہ میکینزم ایسا بنایا جائے گا جس پر دونوں کا اتفاق ہو. Parties also agreed to discuss the issue of enrichment and other mutually agreed matters related to Iran's nuclear needs based on a satisfactory framework being agreed upon in the final deal. ایران کی ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے کہ ہم جوہری جو ہمارا پلان ہے وہ جوہری وہ انرجی مقاصد کے لیے ہے, وہ نیوکلیر یا تباہی کے مقاصد کے لیے نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں پارٹیز نے اتفاق کیا ہے کہ جو انریچمنٹ ہے, ایران کہتا ہے ہم انریچمنٹ کرتے ہیں, مخصوص حد تک کرتے ہیں, بم بنانے کی حد تک نہیں کرتے, جوہری تقاضے نہیں بلکہ ہمارے ایندھن کے تقاضے, انرجی تقاضے پورے کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ دونوں پارٹیز نے اتفاق کیا ہے کہ جو ایشو آف انریچمنٹ ہے اور جو دیگر معاملات ہیں اس پر بھی ایک سیٹسفیکٹری فریم ورک بنایا جائے گا, جس کے حوالے سے پھر آگے بات ہوگی. امریکہ اینڈ ایران ایکنالج دا کریٹیکل امپورٹنس آف نیوکلیئر ایشوز ابو مینشنڈ, یعنی امریکہ بھی اس بات کا, اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ایران کی کیا جوہری یا کیا توانائی کی ضروریات ہیں. They expressed their intention to immediately address these issues in the negotiations in order to achieve mutual agreement. اس حوالے سے فوری طور پہ پیش رفت کی جائے گی. آخری 3-4 نکات کیا ہیں؟ نواں نقطہ کہتا ہے, یہ ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے, پاکستان اس میں مرکزی کردار ہے. Pending the final deal, America and Iran agreed to maintain the status quo. Iran will maintain the current status quo of its nuclear program, and America will not impose any new sanctions and will not deploy additional forces in the region. اس میں ایک معصومانہ سوال کا جواب ہے کہ بہت ساری چیزیں فائنل ڈیل سے مشروط ہیں جو کہ 60 یا اس سے زیادہ دنوں میں ہوں گی. تب تک کیا ہوگا؟ دونوں میں اتفاق ہے, تب تک سٹیٹس کو ہوگا جیسا اور جہاں کی بنیاد پر ہوگا. سٹیٹس کو ہوگا یعنی ایران کا جو بھی نیوکلیر پروگرام ہے, جس میں امریکہ کہتا ہے اتنا ہے, ایران کہتا ہے اتنا ہے, وہ جو بھی ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام ویسے کا ویسا رہے گا. اس میں کوئی بڑھوتی نہیں, اس میں کوئی کٹوتی نہیں. ایران کا نیوکلیر پروگرام ویسے کا ویسا رہے گا. اور امریکہ بھی کوئی نئی پابندیاں نہیں لگائے گا تب تک جب تک فائنل ڈیل نہیں ہوتی, کوئی نئی فورسز بھی ریجن میں ڈپلوائے نہیں کرے گا. 10واں نقطہ, America undertakes that immediately upon the signing of this MOU and until the termination of sanctions, US Department of Treasury will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum products and derivatives and all associated services including banking transactions, insurances, transportation. Again very important. امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بہت ساری چیزیں تو فائنل ڈیل کے بعد طے ہونی ہے, جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, لیکن جب یہ MOU سائن ہو جائے گا, اور MOU سائن ہو جائے گا ابھی جمعے کو انشاءاللہ, ٹرمینیشن آف سینکشنز تو مشروط ہے فائنل ڈیل سے, لیکن تب تک بھی امریکہ ایک کام کرے گا, وہ یہ کرے گا کہ امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری ہے, وزارت خزانہ کہہ لیں, اسٹیٹ بینک کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری ہے, وہ ویورز رعایتیں دے گا. کیا رعایتیں دے گا؟ ایرانین کروڈ آئل کی ایکسپورٹ کے لیے. آپ جانتے ہیں ایران کے آئل کی ایکسپورٹ پہ پابندی ہے. ایران از این آئل رچ کنٹری, ایران بہت سارے مبادلہ کما سکتا ہے لیکن ایکسپورٹ نہیں کر سکتا بیکاز آف سینکشن. امریکہ یقینی بنائے گا جمعے کو ڈیل ہونے کے فوراً بعد کہ اس حوالے سے رعایتیں کریں امریکہ کا وزارت خزانہ یا ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری, ایرانین کروڈ آئل, ایرانین پیٹرولیم پروڈکٹس اور باقی چیزوں کے حوالے سے جو بھی امریکہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے, وہ سب کچھ امریکہ کرے گا. اور یہ جمعے کے فوراً بعد سے ہونا شروع ہو جائے گا, نہ کہ فائنل ڈیل سے. آخری 4 نکات. 11واں نقطہ, America undertakes to make fully available for use the frozen or restricted funds and assets of Iran upon the implementation of this MOU. Again something very very important. America undertake کرتا ہے کہ to make fully available for the use the frozen اور restricted, ایران کے مملکت ایران کے جتنے بھی منجمد اثاثے ہیں, frozen assets ہیں, ریسٹرکٹڈ فنڈز ہیں, اس کے حوالے سے بھی اقدامات ہونے جا رہے ہیں. امریکہ اینڈ ایران ول میوچلی اگری آن دی پروسیجرز ریلیٹڈ ٹو دا ریلیز. یہ ہوگا کیسے؟ امریکہ اور ایران میوچلی اگری کریں گے کہ ان تمام تر جو ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو کس طریقے سے اس کو ریلیز کرنا ہے. اگری آن دا پروسیجر ریلیٹڈ ٹو دا ریلیز آف دیز فنڈز ڈیورنگ نیگوسیشنز. سچ فنڈز whether retained in the original account or transferred shall be made fully usable for payment to any ultimate beneficiary designated by the Central Bank of Iran. America undertakes to issue all necessary licenses and authorizations accordingly. تو یہ جو ایران کے جتنے بھی منجمد اثاثے ہیں, اس حوالے سے بھی مملکت ایران جہاں جہاں کہے گی وہاں وہ پیسے جا سکیں گے, ایران ڈیل کر سکے گا. یعنی فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ کہ $300 بلین الگ جانا ہے وہ فائنل ڈیل کے بعد.
جیسے ایم او یو سائن ہوگا تو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ ایران اپنا آئل پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ ایکسپورٹ کر سکے. اور جو ایران کے جو منجمد اثاث ہیں, چونکہ وہ $300 بلین تو ایران کی ریکنسٹرکشن کے لیے ہے, اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, جو منجمد اثاث ہے جو ہے ہی ایران کے, جو ایران کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اور ان کو منجمد کیا گیا ہے, اس حوالے سے بھی امریکہ اقدامات کرے گا. اور وہ کیا اقدامات ہوں گے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. 12واں نقطہ ہے, America and Iran agree that an executive mechanism will be established to monitor the successful implementation of this MOU and further compliance of final deal. دونوں ممالک کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے, ایک باقاعدہ میکینزم بنایا جائے گا تاکہ جو کہ مانیٹر کرے گا کہ یہ جو MOU ہم سائن کر رہے ہیں یہ کامیابی کے ساتھ صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہو. آخری 2 نقطے. After signing this MOU and subject to the beginning of the implementation of paragraphs 1, 4, 5, 10 and 11 of this MOU and the continuing implementation of these measures, America and Iran will start negotiations regarding the final deal exclusively on the other paragraphs. کہ یہ MOU سائن ہوگا, متعلقہ پیراگراف امپلیمنٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم امریکہ اور ایران فائنل ڈیل کے لیے جو باقی پیراگرافس ہیں ان پر بات کرنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ وہی بات کہ MOU سائن ہوگا اور اس کے بعد یہ اگلے مرحلے میں, حتمی مرحلے میں چیزیں داخل ہو جائیں گی. The final deal will be endorsed by binding UNSC resolution. یعنی کہ یہ جو ڈیل ہوگی امریکہ اور ایران کے درمیان ہوگی, پاکستان کی ثالثی میں ہوگی, پاکستان کی نظامت میں ہوگی, یہ اس کا دائرہ صرف امریکہ تک یا ایران تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ انڈورس ہوگی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے ساتھ. سو دس از آل بگ. یہ بہت اہم ترین باتیں اور بہت اہم ترین خبریں ہیں جو کہ ہم نے تازہ ترین آپ کی خدمت میں پہنچائی ہیں. ہم آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ایک بار پھر. ظاہر ہم نے سیاسی موضوعات کی طرف ہم بڑھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں یہ خبر آ گئی, اور ظاہر اس وقت پاکستان کی نہیں, ایران کی نہیں, امریکہ کی نہیں, خطے کی نہیں, دنیا کی اہم ترین خبر ہے. آپ آرگیوبلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دہائی کی, یہ صدی کی سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. پاکستان کا اس میں کلیدی کردار ہے اور اس کے 14 نکات CNN نے جاری کیے ہیں, امریکن سورسز کو کوٹ کر کے جاری کیے ہیں, جو کہ ہم نے اپنی خدمت میں پیش کیے ہیں. میں مہمانان کی طرف بڑھتا ہوں. ہم تھوڑی سی سیاسی بات پر جتنا دامن میں گنجائشیں کر لیں گے, لیکن میں چاہوں گا ہمارے جو پہلے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہیں چودھری منظور احمد صاحب, ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے, اور بہت گہری نظر ہے ملکی سیاست پہ تو ہے ہی, اس طریقے سے عالمی منظر نامے پہ اور سارے پہ بڑا نظر رکھتے ہیں. تو میں ایک کامنٹ ان سے بھی لوں گا ضرور. حذیفہ صاحب ہمارے ہردل عزیز ہمارے بھائی ہیں, ایسے PM اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر اسٹیٹس آف اسٹیٹ منسٹر. میں ظاہر گورنمنٹ سے ہمارا کسی بات پہ ہم تنقید کریں تعریف کریں وہ اپنی بات ہے, لیکن ظاہر ہے میں حذیفہ صاحب کو یہ کہوں گا کہ ویل ڈن. ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا اس میں کردار, فیلڈ مارشل کا, اسحاق ڈار صاحب کی زبردست پرفارمنس, کیا بات ہے. محسن نقوی صاحب ایک بہت اچھی ایک اچیومنٹ ہے. تو میں ضرور کہوں گا حذیفہ صاحب سے. چودھری منظور صاحب آپ سے میں نے بریک میں معذرت بھی کی, ظاہر چونکہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی تھی, بریکنگ نیوز آ گئی تھی, اور آپ نے سنے تمام تر نکات جس طرح ہم نے پڑھے. آپ کا ایک انٹرنیشنل ریلیشنز اور پالیٹکس اور ان تمام تر معاملات کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے, جو کہ آپ دہائیوں سے ان کو نوٹ کر رہے ہیں عالمی منظرنامے کی چیزوں کو بھی, آپ کا اس میں کیا پہلا رد عمل تھا جب آپ نے نکات سنے ہیں چوئی صاحب؟ یہ دیکھیے, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو بھی امن کی کوشش ہوگی اور خاص کر اس میں اگر پاکستان کا کردار ہوگا تو یہ بہت خوش آئند بات ہے اس معاہدے پہ پہنچے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ایران کے حق میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ تو سارا ہو گیا. اب یہاں پہ جو اہم سوال ہے ہمارے لیے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے لیے آگے کیا ہے. ایران گیس پائپ لائن ہے, باقی چیزیں ہیں, جو UAE کے ساتھ ایران کا $43 بلین کی جو اس کے ذریعے ٹریڈ تھی اب تو ڈائریکٹ ہو گئی, پابندیاں اٹھ گئی. لیکن پاکستان کو اس میں سے آپ کس طرح سے آپ پوزیشن کرتے ہیں کہ اس ساری کیفیت میں سے پاکستان زیادہ سے زیادہ بینیفیشری ہو. تو میرے خیال میں اس پہ بھی, اور چوائس صاحب تجزیے کی حد تک آپ کو لگتا ہے, غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, لیکن تجزیے کی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ وی ہیو آل دی ریزنز ٹو بلیو کہ اگر میں پریسائز بات کروں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھے فیصلے بالعموم, لیکن بالخصوص اگر میں پاک ایران گیس پائپ لائن, جس میں ٹو بی فیئر زرداری صاحب کا بھی کے دور میں بھی اور سارے معاملات ہم نے دیکھے ہسٹوریکلی, اس میں اچھی پیش رفت ہونے کا بہت امکان تجزیاتی حد تک ہی صحیح, معلوماتی حد تک وہ اس لیے ہے
کہ ظاہر اب جب منظرنامہ ہی بدل گیا ہے, جب امریکہ خود لکھ کے دے رہا ہے کہ آپ کی اکنامک پروسپیرٹی کے لیے الگ پیسے, ریکنسٹرکشن کے لیے الگ, اور جب تک طے نہیں ہوتا تب تک ایرانین کروڈ کے لیے میرا یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ الگ طے کرے گا, تو اب تو مدعا ہی بدل گیا, دنیا ہی بدل گئی, وقت حالات جذباتی بدل گئے. کل تک تو امریکہ خود بھی کچھ نہیں کرتا تھا اور کرنے بھی نہیں دیتا تھا, اب تو موصوف خود ہی $300 بلین دے رہے ہیں, بچھے جا رہے ہیں. تو ہمیں کہاں روکیں گے اب ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے؟ وسیم بادامی صاحب, جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو تب تک بھی یہ پابندیاں تھیں. اس کے بعد 2 ہماری بہادر گورنمنٹس آئی ہیں اور انہوں نے کوشش 1 انچ بڑھانے کی کوشش نہیں کی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ جو ایران کے وزیر پیٹرولیم تھے وہ شہید خامنہئی کے پاس لے کر گئے تھے 2-3 بار کہ یہ پاکستان کے خلاف ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں, تو انہوں نے ایسے ہنس کر کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, ادھر رکھ دیں, آپ صرف پیٹرولیم کا سوچ رہے ہیں, تو میری نظر کہیں اور ہے. تو وہ بھی ساری چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ, اور دوسرا ایک اور نقطہ بڑھا دوں میں. ایک تو تھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن, ایک IPI تھی, ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن. اب ہو سکتا ہے وہ IPC ہو جائے اور اس کی طرف بڑھنا چاہیے. یس, ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں شاید کچھ دوستوں کو یہ وشفل تھنکنگ لگے, لیکن جب دنیا اتنی تبدیل ہو گئی تو جب وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو کہ ابھی خادم نے پڑھ کے سنا ہے, پھر تو جو آپ کہہ رہے ہیں IPI کا پورا فریم ورک تو تھا نا. جی بالکل تھا, وہ تو 2 فریم ورک, بالکل ایسے, ایک ٹاپی کا تھا, ایک IPI کا. جی بالکل تھا. اگر IPI نہیں تو IPC تو ہو سکتی ہے نا, چونکہ چائنا کو تو ضرورت ہے ڈائریکٹ سورس کے ذریعے, جیسے پاکستان کو ضرورت ہے ڈائریکٹ سورس سے اور ایک چیپ انرجی کی ضرورت ہے, تو اس سے زیادہ ہم سے کہیں زیادہ تو چائنا کو انرجی کی ضرورت ہے. اس کی انرجی کی ضروریات بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت زرداری صاحب نے بھی چائنا کو کہا تھا کہ آپ ہمارے یہاں ریفائنری لگا کر آئل پائپ لائن بھی لے جائیں. یہ سی پیک کے بعد ایک اور چیز آئی تھی, لیکن اب وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی پریپریشن کرنی چاہیے, یہاں کا جو لوگ ہیں ان کو پریپریشن کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم فوری طور پر اس سچویشن سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے نکات پڑھے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ایران کو ایک طرح کا واک اوور ہے اور جیسے کوئی امریکہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے, یہ ساری کیفیت سے نکلنا چاہ رہا ہے, یہ کیفیت نظر آ رہی ہے. چونکہ میرا خیال ہے امریکہ کا خاصا نقصان ہوا ہے, 2 بحری بیڑے جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. پھر اس کے علاوہ جو پورے مڈل ایسٹ کے اندر جہاں جہاں پہ ان کے تھے وہاں پہ ہوا ہے, اور اسرائیل کے اندر بھی بہت نقصان ہوا ہے چونکہ وہ دکھاتا نہیں ہے. تو یہ صورتحال ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی جب جنگ شروع ہوئی تھی, سوائے چند لوگوں کے. اور پھر اس میں چائنا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور وائٹل رول ہے. جس طرح سے پاکستان انڈیا جنگ کے اندر بڑا امپورٹنٹ اور وائٹل رول تھا, اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہے. اس نے ایک بلٹ فائر کیے بغیر یہ کیسے جنگ کا پانسا پلٹا ہے اور کیسے دنیا کے اندر آئندہ آنے والی چیزیں ہوں گی, اس کو بھی آپ سامنے رکھیں. ویری انٹرسٹنگ, بالکل ٹھیک. حذیفہ صاحب, یہ ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے, سب کا. اور تو آپ ایک کامنٹ کوئک کیجیے گا, بس ہم پھر آخری ایک جملہ لے لیں گے آپ لوگوں سے سیاسی حوالے سے بھی. میں تینوں مہمانوں سے, شفیع صاحب نے بھی جوائن کیا تو معذرت خواہ بھی ہوں, ظاہر ہے ہمارا وقت زیادہ اس خبر پہ چلا گیا, لیکن بہت زیادہ اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی, سو وی ہیڈ ٹو. سو آپ کہیے گا حذیفہ صاحب, آپ نے جب آپ کا صحافتی وابستگی تھی تب بھی آپ نے, آئی ایم شیور کہ آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن تمام تر حوالوں چیزوں کو کور کیا ہوگا, اور ابھی آپ ایک حکومتی نمائندگی. سو انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ایک تو فائدہ ہوا ہے کہ پاکستان کا تاثر, پاکستان کی پوزیشننگ, پاکستان کا دنیا میں سارا نام لیا جا رہا ہے. حالیہ ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اس طریقے سے, بلکہ میں نے بڑے بزرگوں سے بھی یہی پوچھا, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں یاد نہیں پڑتا کہ اس طریقے سے بین الاقوامی حوالے سے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہو. الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے. 1974 کے بعد, ہاں وہ بھی خورشید قصور بھی 74 کا حوالہ. میں ذرا اس کے بعد کہوں نا ذرا, تو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی. جی حذیفہ صاحب شاید 74 میں ہوں گے زندہ, تو پیدا ہو چکے ہوں گے تو انہوں نے شاید دیکھا ہوگا. تو آپ بتائیں حذیفہ صاحب کہ انشاءاللہ آپ کی حکومت اب اس کو معاشی حوالے سے بھی ٹرانسلیٹ کرے گی نا پاکستان کی عوام کے لیے انشاءاللہ. جی 74 کا میں جواب یہ دوں گا کہ چودھری منظور صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ عمریں شعور کا تعین نہیں کرتی, بلکہ شعور عمروں سے کہیں زیادہ آگے ہوا کرتے ہیں. تو آئی ہیو گرے ہیئرز آن مائی ینگ شولڈر آن دی لائٹ نوٹ. اچھا, میں ویسے آپ کو اور آپ کے چینل کو بادامی صاحب ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ میرے خیال سے پاکستان میں واحد سیٹلائٹ چینل ہے جس نے اس خوبصورتی کے ساتھ ان 14 نکات کو آپ نے جس طریقے سے بیان کیا,
اور ایک ایک جو ہے اپنے ناظرین کے دل میں جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے اتار دیا، اور میرے خیال سے ہمیں بھی سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی. ادروائز پڑھتے رہتے 2-3 گھنٹے اس کو لگتے سمجھنے میں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. لیکن آپ نے اپنے چند منٹوں میں، ٹھیک ہے میں انتظار تو کرایا، لیکن یہ پورے ایگریمنٹ کا آپ نے جو نچوڑ ہے وہ ہمیں بھی بتایا اور اپنے ناظرین کو بھی بتایا. بڑی نواز میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. مین ضرور. اچھا دوسرا صحافتی وابستگی کی آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے. بہت شکریہ نواز. جی جی نہیں آئی مین اٹ. اچھا گزارش یہ ہے کہ بالکل دیکھیں آج بڑا اہم دن ہے، کیونکہ اس جنگ سے جو لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں، جو ممالک، وہ تو ٹھیک ہے ان کا سب نام لے رہے ہیں. ہم ان ممالک میں ہیں جو انڈائریکٹلی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 256 سے 416 پر گئیں، پھر ہم ظاہر ہے اس کو 450 پر لے کر آئے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان نے اس میں جو بھی ایک ثالثی کا کردار ادا کیا. ایران ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مالا مال وسائل سے نوازا ہے، تو ہم بہت آسانی سے پاکستان کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس پہ ظاہر چودھری منظور صاحب چونکہ براہ راست حکومت میں نہیں ہے، انہوں نے جو امید ظاہر کی، ہم انہی کی اس امید کو آگے لے کر جائیں گے. اور اس حوالے سے مجھے پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے ایران گیس پائپ لائن سٹارٹ کی، اور جو باتیں انہوں نے کی جو کاغذ کا حصہ ہیں کہ اگر ایران یہاں کر آئل ریفائنری لگا لے، اور وہ آئل ریفائنری اس طریقے سے جس طریقے سے پارکو کی جو کروڈ آئل ہے وہ کراچی میں پورٹ پر اترتا ہے اور قصبہ گجرات یا ڈیرہ غازی خان کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے پائپ لائن کے ذریعے 4 یا 5 گھنٹوں میں. اسی طریقے سے اگر ایران کی آئل ریفائنری پاکستان میں لگی ہوئی ہوگی تو آپ کے سارا فیئر شیئر اخراجات زمین پر آ جائیں گے. اور سب سے بڑا جو آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ بل کا فرق ہے، اصل آپ کی اکانومی وہیں پر ہی ظاہر کمزور ہوتی ہے کہ جب آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بل میں فرق آتا ہے اور آپ کا ڈالر منہ سے باہر جا رہا ہوتا ہے. اگر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو کچھ ٹرمپ نے اپنے اس ایگریمنٹ میں اور ایران کے ساتھ لکھا ہے، اللہ کرے اس پر منون عمل ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران کا سب سے بڑا خریدار بھی ظاہر پاکستان بنے گا، ہمارے ہمسائے میں بھی ہے. ایران نہ اپنے دوست کو بولتا ہے، نہ ایران اپنے دشمن کو بولتا ہے. ایرانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نبھانا جانتے ہیں. جو کچھ ہم نے ایران کے ساتھ کیا، ہم کوئی بڑا بول نہیں بولتے، لیکن ایرانی حکومت گواہ اس بات کی. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں کے میدان سے لے کے وہاں کے ایوان میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں الحمدللہ. اور آئی ایم شیور ان کو یہ بھی احساس ہوا ہوگا کہ انڈیا کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی اور انڈیا نے کیا کیا ہے. وہ تو مودی اسرائیل ہی پہنچ گیا تھا اس حملے سے پہلے اور سارا کچھ. اور نہیں، اس کے اندر صرف پاکستان میں جو اس وقت ارباب و اختیار یعنی ہم لوگ جو ہیں، یعنی فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم صاحب نہیں، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، باقی جماعتیں ہو، سب نے دل سے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور ایون کہ پاکستان تحریک انصاف بھی سب کے دل میں سوچ تھی کہ ہمارا ایک برادر ملک ہے، وہ ٹربل میں ہے، ہم جس حد تک ان کا ساتھ دے سکتے ہیں وہ دیں، اور وہ ہم نے دیا، اور اس کو ایران نے بڑا ایکنالج بھی کیا. تو میرے خیال سے اللہ کرے یہ ساری چیزیں میچور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے. یہ جو نکات آپ نے پڑھ کر سنائے، یہ سب سے بڑی نوید، خوشی کی نوید پاکستان کی عوام کے لیے ہے. اگر ہماری یہ جو توانائی والا معاملہ ہے یہ حل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ملک میں خوشحالی ہے. بس انشاءاللہ. شفیع بھائی بہت شکریہ وقت دینے کا. اور اگین آپ سے بھی میں نے تینوں مہمانوں سے فردن معذرت کر لوں، ظاہر آج یہ خبر آ گئی ساری. آپ یعنی یہ کہیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا، فیلڈ مارشل کا اس حوالے سے کردار قابل تعریف رہا ہے؟ اور ظاہر ہم اکنامک حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ پلیز اس کو بھی جاتے آتے کلیریفائی کر جائیے کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے طے کر لیا ہے کہ 3 مہینے کا کوئی عبوری یا کوئی وہ حوالے سے نہیں، بلکہ باقاعدہ پورے سال کا بجٹ ہی پیش کیا جائے گا؟ شفیع بھائی. سب سے پہلے وسیم صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک آپ نے پورے جو نکات بیان کیے اور جس طرح حذیفہ صاحب نے کہا، بڑے آپ نے کلیئرلی اور بڑے صاف انداز میں اس کو پیش کیا، ہمارے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئی. اچھی بات ہے، ثالثی کا رول پاکستان نے پلے کیا، پاکستان کا وقار بلند ہوا. اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس سے کیا کیا حاصل کرتا ہے، کیونکہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ثالثی کی رول کے بدلے میں پاکستان میں اب تیل جو ہے، وہ جو مہنگا تیل ہے وہ سستا ہونا چاہیے، اور ایک عام پاکستانی کو یہ تبدیلی محسوس ہونی چاہیے. جس طریقے سے تیل کی پرائسز کو اوور نائٹ بڑھایا گیا، ہم سوچ رہے تھے کہ آج یا کل جو ہے، کل فرائیڈے ہے یا تھرسڈے فرائیڈے کو یہ کم کرتے ہیں، اور ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، کہہ رہے کہ 20 یا 30 روپے کم کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ثالثی کا رول پاکستان نے پلے کیا تو پاکستان کو میکسیمم شیئر ملنا چاہیے، پاکستانی عوام کو یہ ریلیف ملنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو محسوس ہونا چاہیے کہ اگر ثالثی کا رول واقعی پاکستان نے پلے کیا تو پھر یہ جو ایک ریلیف ہے یہ پاکستانی عوام تک پہنچنا چاہیے.
انشاءاللہ. اور سر آپ میں ایک فکرہ شبیر کہنا چاہتا ہوں، ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. جی چوہے صاحب امید ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ پاکستان کے عوام، خطے کے عوام اور ایران کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ. اور شفیع بھائی بجٹ پورے سال کا پیش کر رہی ہے کے پی گورنمنٹ سر؟ جی بالکل، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. آفریدی صاحب چاہتے تھے کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کر دیا جائے، لیکن قانونی پیچیدگیاں آڑے آ رہی تھی اور پھر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورے سال کا بجٹ کس تاریخ کو کر رہے ہیں شفیع بھائی؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. جمعے کو پیش ہم کرنے جا رہے ہیں. پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا، پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. آفریدی صاحب کی خواہش یہ تھی کہ 3 مہینے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو 3 مہینے کا بجٹ پیش کیا جائے، لیکن قانونی پیچیدگیاں بیچ میں آ رہی تھی. سر چوہے صاحب 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں، لیکن بتا دیں گورنمنٹ گلگت میں آپ ہی بنا رہے ہیں اور آئی پی پی کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ نہیں، ہم ہی بنا رہے ہیں اور ابھی سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں. نون بھی ہے، آئی پی پی بھی ہے، باقی 3 لوگ بھی ہیں. مایوس ہیں کہ آزاد آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ آئی پی پی میں چلے گئے؟ مایوس ہیں یا حیران ہیں؟ ہم کوئی مایوس نہیں ہے. وسیم بھائی آئی پی پی اور پیپلز پارٹی مل کے گورنمنٹ بنا رہی ہے. اچھا خبر دے رہے ہیں آپ شفیع بھائی؟ حیران بھی ہیں اور ہماری 15 سیٹیں جب تھیں تو وہ چھینی گئی تو پریشان بھی تھے. تھینک یو، بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایئر وے نیوز آپ کو یہاں سے اور سوئٹزرلینڈ سے اس حوالے سے اپڈیٹ دیتا رہے گا انشاءاللہ.